جو منتخب ہو چکے ہیں پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم. تو یہ فچ کی جو فچ عالمی ریٹنگ ایجنسی ہے، انہوں نے کیا کہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نئی حکومت بیرونی ادائیگیوں کے عدم توازن، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور مزید قرض کے اصول کے سنگین ترین خطرات سے دوچار رہے گی اور انتہائی پریشر کا شکار رہے گی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف سے نئے قرض کے ساتھ سخت شرائط کا سامنا فیصلہ سازی کو مزید مشکلات سے دوچار کر دے گا. تو آغا صاحب، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ میں نے یہ فچ کی رپورٹ پڑھی ہے اور یہ آج ہی شائع ہوئی، سارے اخبارات نے اس کو بڑا نمایاں طور پہ شائع کیا ہے. پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری آپ کی گفتگو ہوئی تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت جو امیجیٹ خطرہ ہے اس حکومت کو وہ یہ ہے کہ یہ کہاں سے 2 بلین یعنی 3 ماہ کا پیسہ جو ہے ان کو دینا ہے، پلس اس کا کمپاؤنڈ انٹرسٹ یعنی 6.2% بلین جو روپیہ ہے ڈالر ہے وہ ان کو آئی ایم ایف کو دینا ہے، کیونکہ یہ پچھلی حکومت نے انہوں نے قرضہ لیا تھا جو انہوں نے 3 مئی سے ادا نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ شمشاد اختر جو نگراں وزیر خزانہ ہے، انہوں نے ایک بات کہی، میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ 6.5 یہ پیسے دے بھی دیے آئی ایم ایف کو تو ہمیں مزید 12 بلین کی ضرورت ہوگی اپنے ملک چلانے کے لیے. تو جہاں تک کنڈیشنلٹیز کی تعارف ہے، آپ مجھے بتائیے، قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، قرضہ لے کر اس کا استعمال جو ہے نا آپ نے کیا جوڈیشس کیا ہے، منصفانہ آپ نے قرضے کا استعمال کیا ہے، یہی سب سے بڑا پاکستان کے مسئلہ ہے. لوگ قرضہ لیتے ہیں اور قرضے کو جو ہے نا کھا جاتے ہیں. تو آئی ایم ایف نے کیا بات کی تھی؟ آئی ایم ایف نے 2 بات کی تھی. آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ سادگی اختیار کریں، آئی ایم ایف نے یہ کہا تھا کہ اپنے خرچے کم کریں، آئی ایم ایف نے یہ کہا تھا کہ بجٹ میں جو آپ بڑھ جاتے ہیں، جو بجٹ نے خاص دیا ہے 4.7%، 5%، اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ جو آئی ایم ایف نے کہی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کرپشن کو نہیں روکیں گے اور آپ پرائیویٹائز نہیں کریں گے سکھ انڈسٹریز کو تو آپ کے جو قرضہ ہے یہ واپس پھر دوبارہ